اگر نوکری کے لیے رشوت دینا ضروری ہے تو نوکری بھی چاہیے، ایسی سچویشن ہے، رشوت ہے، ظاہر رشوت ہے تو کیا کیا جائے ایسی اگر آپ میرٹ کے اوپر آتے ہیں اور صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ آپ رشوت نہیں دے رہے، تو پھر آپ رشوت دیں دل میں برا جانتے ہوئے، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا لینے والے پہ، لیکن ایسی نوکری آپ نے رشوت سے نہیں لینی کہ جو آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے، وہ حرام ہو۔ وہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے علی بھائی کہ میں تو اس کا حقدار ہوں۔ نہیں میرٹ وہ جیسے دیکھیں جب ایک لسٹ لگتی ہے، لاکھوں لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر شارٹ لسٹ ہوتی ہے، پھر یہ سارے معاملات لیکن ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو ہم پھر کیا کریں گے، رشوت دینے والا بھی ہاں جی، اور اس کے بعد اس کو اس پہ گواہ بھی، تو پھر وہ تو اہل ہے، وہ تو پھر اس بات سے نکل جائے گا اس حدیث سے، میں اہل ہوں۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں اور سورہ النحل کے اندر کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور جس کے ذبیحہ کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن ساتھ کہا گیا کہ اگر دل میں بغاوت نہ ہو اور کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو تو تم اس میں سے اگر کوئی چیز کھا لیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ سورۃ النحل میں یہاں تک آیا کہ اگر کلمات کفر بھی بکنے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے اور دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ ہے کہ آپ کا میرٹ بن گیا، آپ لاکھوں میں سے سکروٹنی ہو کے ٹاپ 10 میں پہنچ گئے، اب ٹاپ 10 میں آپ حقدار تھے نوکری کے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی رشوت دو، تم سلیکٹڈ تو ہے ہو لیکن رشوت کے بغیر میں اندر نہیں آنے دوں گا، پھر لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ٹاپ 10 میں نہیں تھے، آپ 1000ویں نمبر پہ تھے اور رشوت دے کے ان ٹاپ 10 میں اور نوکری حاصل کر لی، پھر تو آرام۔ اچھا وہ بیچ میں بات